نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کے 29ویں پارے کا خلاصہ، اس کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے اس پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ رب العزت بہت ہی بابرکت ہے کہ جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اور اس بات کے اعلان کے ساتھ ہی تخلیق انسانی کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ اللہ نے موت و حیات کا یہ چکر، یہ سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درجہ کمال کو کوئی پہنچتا ہے۔ درجہ کمال تک پہنچنے کی جدوجہد ہر شخص کے ذمہ ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، وہ کہاں تک پہنچ پایا، یہ جتنی اللہ اس کو توفیق دیتے جائیں گے اتنے وہ درجات چڑھتا جائے گا، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور یہی کوشش جو ہے یہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے آسانیوں کے بہت سے راستے، کامیابیوں کے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان کا سب سے پہلا مقابلہ اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور یہی اصل مقابلہ ہے کہ میرا گزرا ہوا کل جو ہے اس کی نسبت میرا آج بہتر ہونا چاہیے، میرے آج کی نسبت میرا آنے والا کل اور بہتر ہونا چاہیے، اور اسی طرح میں بہتری اور اصلاح کے درجوں پہ چڑھتا چلا جاؤں اور اپنے آپ کو درست کرتا چلا جاؤں، اپنے اعمال کو بہتر کرتا چلا جاؤں۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے حوالے سے ارشاد فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ اللہ کی تخلیق میں کوئی کسی قسم کی کمی، کجی، نقص، عیب نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے لیے آسمانوں کی، ستاروں کی، سیاروں کی، سورج کی، چاند کی مثالیں دی، اور فرمایا کہ آپ آسمانوں پہ غور کریں اور بار بار اپنی نظر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لے کے جائیں، اس پہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، ساری کی ساری کھوج لگائیں، آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں سے 2 سوال کیے ہیں، اور بڑا عجیب انداز ہے۔ فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، فرمایا کہ وہ ذات کہ جو آپ کو رزق دیتی ہے، اگر وہ آپ کا رزق روک لے تو آپ کیا کرو گے؟ وہ ذات کہ جس نے زمین سے پانی نکالا ہے، اگر وہ اس پانی کو بہت نیچے لے جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہاں سے میٹھا پانی حاصل کرو گے؟ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ اور آپ کے دیگر مخالفین جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ اور مومنین نعوذ باللہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑو، انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، تم اپنی فکر کرو کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا اصول یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ہم فرقہ واریت کی طرف آتے ہیں، جب ہم مذہبی مخالفت کی طرف آتے ہیں، اس وقت ہم اپنی ذات کو بھول کر
اپنے اعمال کو بھول کر ہم مخالف کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی برائیاں، اس کے عیب، اس کے عیوب و نقائص نکالنے کی طرف اتنا مگن ہوتے ہیں، بلکہ اس میں بعض دفعہ عدل کا ترازو بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ لا یجرمنکم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو کسی کی دشمنی جو ہے وہ اس بات پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کی راہ سے ہی ہٹ جاؤ، نہیں۔ اور بالخصوص جو دین کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذمے سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر امت کی اصلاح ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ غلط راستے پہ ہیں، ہم ٹھیک ہے ان پہ تنقید کریں، ان کی خرابیوں کی نشاندہی کریں، لیکن اپنی تبلیغ کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑا وقت جو ہے وہ ان پہ صرف کرنے کی بجائے ان لوگوں پہ صرف کریں کہ جو اپنی اصلاح خود چاہتے ہیں اور ان کی کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، دوسری سورت سورہ قلم ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی، اخلاقیات، اچھا اخلاق ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہ انسان کی بنیادی صفات میں سے صفت ہے، اور یہ خاص طور سے اس شخص کے لیے کہ جس کا تعلق فلاح انسانیت سے ہے، جس کا تعلق معاشرے سے ہے، جو معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ اور اخلاق کی بہتری میں سب سے پہلے زبان کی بہتری آتی ہے کہ ہمارا انداز گفتگو، ہمارا لب و لہجہ یہ بہتر ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہم ایسے انداز سے بحث کریں، ایسے انداز سے جواب دیں کہ جو مخالف کی نسبت زیادہ خوبصورت لہجہ ہے، زیادہ اچھے الفاظ ہیں، زیادہ بہترین رویہ ہے، اور الفاظ کے بعد اعمال اور کردار آتا ہے۔ یہ اخلاقیات کی اصل ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے الفاظ میٹھے ہیں لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ زہرناک ہے، نہیں، کردار اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں لیکن اصل میں کردار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگ آپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، لوگ آپ کو دھکے بھی دے رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کی تنہائیوں میں انہی لوگوں کے لیے اٹھ اٹھ کے رو رو کے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس صورت میں ایک باغ کی تباہی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ خرابی تھی اس قوم کے اندر اور ان کا یہ نتیجہ ان کو ملا، یہ انجام ہوا ان کا۔ تو اگر آپ لوگوں کے اندر وہ خرابی آ گئی تو کیا بعید ہے کہ آپ کا بھی وہی انجام ہو۔ حضرات گرامی، واقعہ یہ ہے کہ باغ بڑا پھل پھول رہا تھا، بہت ترقی پہ تھا۔ والد جو ہے جب بھی فصل کاٹنے کا موسم آتا تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا، اس میں سے جو سائلین آتے ان کو دیتا، صدقہ و خیرات کرتا۔ جب والد فوت ہوا، بیٹوں نے سوچا کہ یہ تو اتنا زیادہ مال جو ہے وہ غرباء و مساکین میں چلا جاتا ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ وہ لوگ اگر فرض کرے کہ دن کے 10 بجے اکٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو مال تقسیم کیا جاتا ہے، جو اناج اور غلہ تقسیم کیا جاتا ہے وہ دن 10 بجے تقسیم کیا جاتا ہے، تو ہم فجر کے وقت ہی چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہم سارے کے ساری فصل کاٹ لیں گے اور مال سائلین کے آنے سے پہلے پہلے وہاں سے غائب کر دیں گے، اس طرح ہمیں زیادہ مل جائے گا۔ ان کی نیت کے اندر خرابی آئی، اللہ رب العزت نے رات کے وقت اس باغ کے اوپر ایسی آندھی بھیجی، ایسی ہوا چلائی کہ وہ باغ سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، مال اللہ نے دیا ہے
اور اللہ اس کو چھین بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اسے حاصل کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، مال کیسے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ دونوں باتیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور آخر میں سورہ قلم کے آخر میں ان لوگوں کا بڑا عبرت ناک ذکر ہے کہ جو صحت مند ہونے کے باوجود نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ان کے پاس پھر سجدے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ ان کے ساتھ کیوں ہوگا ایسے؟ اس لیے کہ جب وہ صحت مند تھے تو انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، وہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، وہ بہانے بنا کے ادھر ادھر نکل جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہر نوجوان کو، ہر صحت مند آدمی کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دور آ جائے، وہ موقع آ جائے کہ جب ہماری پیشانیاں، جب ہمارے ماتھے زمین پہ سجدہ کرنے کو ترسیں اور ہمارے اندر جھکنے کی ہمت نہ رہ جائے، ہمارے اندر کھڑے ہو کے قیام کی ہمت نہ رہ جائے، اس وقت سے پہلے ہمیں اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ تیسری سورت سورۃ الحاقہ ہے۔ قرآن مجید کے آخری پاروں میں قیامت کا بہت تفصیل سے، اس کے بہت سے پہلوؤں کا ذکر ہے، یہاں بھی ہے۔ اور اس میں جو ایک قوم سمود اور قوم عاد کا واقعہ ہے، ان کی تباہی کا ذکر ہے اور اس کی وجوہات کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت مومنین سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک سوال کر رہے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ ان قوموں کی کوئی باقیات دیکھتے ہیں؟ آپ کو نظر آتے ہیں وہ کوئی ایک بھی بچا ہو؟ ان کے عالی شان محلات، ان کے وہ اتنے زبردست قسم کے مکانات، ان کے وہ اتنے عالی شان اثرات میں سے کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو کھجوروں کے تنوں سے زیادہ لمبے تھے، جو اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کے اندر کھود کے وہ اپنے مکان بنا لیا کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے اور اللہ نے صرف اور صرف ان پہ ہوا چلائی اور ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ وہ آپس میں ٹکرا کے اور پہاڑوں سے ٹکرا کے مر گئے۔ قیامت کا منظر اس میں ذکر ہے اور فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ اور بڑی لمبی تفصیل ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ جو ہے ان کو اٹھا کے ہلا دیا جائے گا، وہ آپس میں ٹکرائیں گے، اور اس دن وہ جو واقع ہونے والی قیامت ہے وہ ضرور واقع ہوگی، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کھوکھلا ہو جائے گا، اور اس طرح کی بے شمار باتیں جو ہیں قیامت کے حوالے سے یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ اور جب قیامت کا تذکرہ ہے تو اس میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کو جنت میں یہ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، جیسا چاہو، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو کھاؤ پیو، اب تمہارے لیے ساری آزادیاں ہیں۔ اور جہنمی جو ہیں ان کا ایسا خوفناک ذکر ہے فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جہنمی کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ میں حساب کے موقع کو پہنچتا ہی نہیں، کاش کہ میری وہ پہلی موت ہی حتمی موت ہو جاتی اور مجھے دوبارہ جگایا ہی نہ جاتا۔ میرے مال نے تو مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں دیا، میری طاقتیں تو وہ مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ انہیں پکڑو اور ان کو الٹے منہ
لے جا کے جہنم کے اندر پھینک دو اور دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دو ان کو۔ سورۃ المعارج، اس میں قیامت کا جو عذاب ہے اس کے قریب ہونے کا ذکر ہے۔ فرمایا انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کون سی قیامت، کہاں کی قیامت، قیامت ابھی بڑی دور ہے۔ یہی حال انسان کا موت کے بارے میں ہے۔ بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں اور ادھیڑ پن میں موت یاد ہی نہیں آتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ موت تو ابھی بڑی دور ہے، میں کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت قریب ہے، یہ تو انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا اسی وقت اس کا پنجہ جو ہے وہ ایسا پڑے گا کہ پھر سب کچھ جو ہے وہ وہیں پڑے کا پڑا رہ جائے گا۔ حضرات گرامی، جنتیوں کی صفات میں اللہ رب العزت نے ایک صفت بیان کی، کاش کہ ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے۔ الذین علی صلاتہم دائمون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کیا کرتے تھے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسرے سائلین کو، محرومین کو ان کا حق دیا کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، اور جب گواہی کا وقت آتا تھا تو سچ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فی جنات مکرمون، جنت میں اب ان کو عزتیں مل رہی ہیں۔ سورہ نوح ہے، اس میں استغفار کی اہمیت۔ فرمایا بارش چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، بیٹے چاہتے ہو، باغات چاہتے ہو، نہریں چاہتے ہو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافیاں مانگو، وہ بہت بخشنہار ہے، وہ یہ سب کچھ آپ کو عطا کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک محفل کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اولاد نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا کہنے لگا مال کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی جو مسلسل مجلس میں بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا یا حضرت سوال مختلف ہے تینوں، جواب ایک ہی دیا۔ فرمایا کہ آپ نے سورہ نوح کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے جس میں اللہ واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ استغفار کرو، یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ حضرات گرامی، استغفار کی جہاں پہ تلقین کی گئی وہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک کا آغاز ہوا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اول جس قوم میں شرک آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور کہاں سے آیا یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ آج عبرت کی جگہ ہے۔ حضرات گرامی، کہاں سے آیا وہ شرک؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ لوگ قوم نوح جو ہیں ان کے اندر 5 اولیاء گزرے، 5 بڑے نیک لوگ گزرے، ان لوگوں نے ان کی تصویریں بنائیں، اپنے گھروں میں سجائیں، تبرک کے لیے رکھیں، اور جب وہ جنہوں نے یہ تصویریں اپنے گھروں میں رکھی ہوئی تھی برکت کی خاطر وہ فوت ہو گئے، ان کی اولادیں فوت ہو گئیں، دوسری تیسری نسل آئی، شیطان نے اس نسل کے کانوں میں یہ بات ڈالی، ان کے ذہن میں یہ سوچ ڈالی کہ یہ تو تصویریں اس لیے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تم ان کی بندگی کرو۔ اور اس کے بعد سورہ جن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ملاقات کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ان کو جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور ایک دن طائف کے میلے سے واپس آ رہے تھے کہ وادی کے اندر جن جو ہیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، وہ آپ کے پاس آئے، اپنا تعارف کرایا، آپ پر ایمان لائے، اور اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ سورہ مزمل بڑی شاندار صورت ہے، اس کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک بات کی طرف اشارہ۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک طریقے اور اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا جو واقعہ ہے وہ ذکر کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت سبق ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں،
آپ آدھی رات عبادت کیا کریں، رات کا تیسرا حصہ عبادت کر لیا کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے یہ بڑا زبردست ہے، یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بہت اعلیٰ نماز ہے۔ اور اس کے بارے میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ نماز پڑھنے والا اپنے آپ پہ قابو پانا سیکھ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اصل طاقت ہی اپنے آپ پہ قابو پانا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، وہ بات مختصر کرتا ہے لیکن اس کی بات کا اثر جو ہے وہ اتنا پھیلتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے اس کے اثر سے ہدایت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے، اس میں ایک بار پھر بے نمازی کے جہنمی ہونے کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن جنتی ان کے لیے جہنمیوں کے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ قائم کیا جائے گا۔ وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ حالانکہ تم ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، تم کیسے پہنچے؟ قالوا لم نک من المصلین، ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر یہ کہ مسکین کا حق کھا جایا کرتے تھے، پھر یہ کہ فضول قسم کی بحث کے اندر، ایسی مجلسوں کے اندر کہ بے مقصد بحثیں جس میں ہو رہی ہوتی تھی اس میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ کنا نخوض مع الخائضین، اور پھر فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے کنا نکذب بیوم الدین، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہ ساری حرکتیں کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ سورہ قیامت کا ذکر ہے ایک بار پھر اس میں، اور اس میں ایک اور موضوع جو ہے وہ حفاظت قرآن کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ کی وحی نازل ہوتی، جبریل امین تشریف لاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ ساتھ ہی اس کو یاد کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، فرمایا کہ اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اس کی تلاوت کریں تو آپ اس کے بعد اس کی تلاوت کیا کریں پیچھے پیچھے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ حضرات گرامی، اس صورت میں کسی شخص کی جان کیسے نکلتی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ وہ وقت کہ جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جو ہے وہ ایسے لپٹ رہی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کی یاد دہانی کروا کے یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ اس وقت کے جب قیامت سامنے نظر آ جائے گی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر میں مومنوں کے اعمال اور ان اعمال کے نتیجے میں انہیں جنت میں جو آسائشیں، جو سہولتیں، جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کا بڑا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ آخری سورت سورہ مرسلات ہے، اور ایسے شاندار اور ایسے جاہ و جلال والے الفاظ ہیں اس سورت کے اندر کہ انسان کانپ کے رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ ان سے بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اس دن ان کو اتنی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ معافی مانگ لیں، وہ معذرت کر لیں۔ حضرات گرامی، اور بار بار ایک جملہ دہرایا گیا، وہ جملہ کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھٹلانے والا نہ بنائے، ہمیں ایمان لانے والا بنائے۔ وہ 5 صفات قرآن مجید کے آغاز میں بیان کی تھی، اور ان میں 5ویں یہ تھی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ہم بھی آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔